بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا غلام اور لونڈی کے حقوق اولاد کے برابر ہیں؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکاۃ المصابیح، کتاب النکاح، اور باب ہے اخراجات اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3380ویں حدیث کتاب میں ہے، جبکہ دوسری طرف 34ویں باب میں ہے۔ حدیث کی عبارت پڑھنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى قال نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون قالوا فما تنفعنا الدنيا قال فرس ترتبطه تقاتل عليه في سبيل الله ومملوك يكفيك فإذا صلى فهو أخوك رواہ ابن ماجہ۔ جس طرح معزز خواتین حضرات آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، تفصیلی حوالہ نوٹ کیجیے گا کتاب الادب سنن ابن ماجہ میں، یعنی اسلامی آداب اور اخلاق۔ 10واں باب ہے غلاموں کے ساتھ احسان یعنی اچھا برتاؤ کرنے کا۔ الاحسان الی الممالک، 3691ویں حدیث۔ اور یہی روایت آپ کو سنن ترمذی میں 1946 اور 1963 بھی مل جائے گی، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور اس کے صحیح نہ ہونے کا سبب ایک راوی ہے جس کا نام فرقد صبحی ہے۔ اس راوی کی وجہ سے اس روایت پر سخت قسم کی جرح ہے، اور وہ جرح اس کے حافظے کے حوالے سے ہے کہ اس کا حافظہ کمزور تھا۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلاموں سے برا سلوک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ اس امت میں تمام امتوں سے زیادہ غلام اور یتیم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تم ان کی اپنی اولادوں کی طرح عزت کرو، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں دنیا میں کون سی چیز فائدہ دے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا جسے تم تیار رکھو تاکہ تم اس پر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، غلام جو تمہیں کفایت کرے، جب وہ نماز پڑھے تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بے شک غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑی اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن چونکہ حدیث ضعیف ہے لہذا غلام ہمارے بھائیوں کی طرح نہیں ہیں، ہماری اولاد کی طرح نہیں ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ غلاموں کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے بیٹوں کے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ بیٹے قرآن کے فرمان کے مطابق ادعوہم لآبائہم وہی ہوتے ہیں جن کو انسان اپنے گھر میں جنم دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے وہ جن بچوں کو اپنے گھر میں جنم دے، بیٹے وہی ہوتے ہیں۔ غلام جو ہیں وہ بیٹے نہیں بن سکتے، لیکن غلاموں کے حقوق بہرحال مسلمہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق بھی اختتام پذیر ہوا۔ مجھے آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔